اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگوں کی تحقیق میں کتنی سچائی ہوتی ہے یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ خود کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگ جس وجہ سے کسی حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں، مطلب پڑھنے پر وہی وجہ بھول جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہماری رفع یدین نہ کرنے کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: حدثنا حناد حدثنا وقیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال قال عبد اللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم يرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ کہ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، فلم يرفع یدیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، الا فی اول مرہ، سوائے پہلی مرتبہ کے، یعنی شروع نماز کے۔ ہماری اس صحیح حدیث کے سارے راوی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے راوی ہیں اور ثقہ یعنی معتبر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ہماری اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش میں کیا کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ترک رفع یدین کے تعلق سے ابو داؤد کے اندر جو عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے کیا ہے صحیح ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے، کیا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث پہلے تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، اس میں عاصم بن کلیب ہے جو منفرد ہوں تو حجت نہیں ہوتے۔ دوستو دھیان میں رہے کہ ابو زید ضمیر نے ہماری حدیث کو ضعیف یعنی کمزور ثابت کرنے کے لیے ہماری سند میں عاصم بن کلیب کے منفرد یعنی اکیلے ہونے کو وجہ اور ریزن کے طور پر پیش کیا، یعنی عاصم بن کلیب ہماری حدیث کو بیان کرنے میں اکیلے یعنی منفرد ہے اور اس لیے ہماری حدیث ضعیف ہے۔ اہل حدیث فرقے کے لوگ جو صرف صحیح حدیث کو ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، نماز میں تشہد میں اپنی انگلی کو بار بار حرکت دیتے ہیں، کنٹینیوسلی ہلاتے رہتے ہیں اور اسے سنت سمجھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اہل حدیث فرقے کے ابو زید ضمیر کو تشہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے اور اشارہ کیسے کرنا چاہیے۔ ابن حجر کہتے ہیں قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے کہا کہ میں آج ضرور دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا آپ نے حلقہ انگلیاں بند کی، حلقہ بنایا، انگلی اٹھائی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو انگلی اٹھائی آپ مسلسل اس کو حرکت دے رہے ہیں، تو حرکت کا ذکر انگلی اٹھانے کے بعد آ رہا ہے، اور حرکت دے رہے تھے، یحرکھا یدعو بہا، آپ انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اہل حدیث فرقے کے لوگ جو ریسرچ اور تحقیق کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، اکثر خود کی حدیثوں کی سند چھپاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی سند پڑھنے سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابو زید ضمیر نے بھی سند نہیں پڑھی۔ کیا ابو زید ضمیر اپنی تحقیق میں سچے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اہل حدیث فرقے کے لوگوں کو ہماری بات اس وقت شاید صحیح اور اچھی نہ لگے، لیکن جب ہم آپ کے سامنے سچ لائیں گے تو آپ کو سچ کو پکڑنے میں اور اہل حدیث فرقے کو چھوڑنے میں ذرا بھی جھجک اور دیری نہیں ہوگی۔ یہ روایت جو ابو زید ضمیر صاحب نے پڑھی وہ سنن نسائی کی روایت ہے اور اس کی سند یہ ہے: اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني ابي ان وائل بن حجر۔ دیکھا آپ نے، اس حدیث میں بھی عاصم بن کلیب منفرد یعنی اکیلے ہیں۔ جی، تشہد میں انگلی ہلانے والی روایت میں بھی عاصم بن کلیب منفرد اور اکیلا ہے، پھر تو یہ روایت بھی ابو زید ضمیر اور فرقہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہماری حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی وجہ ابو زید ضمیر نے جو بتائی تھی وہ یہی تھی کہ ہماری حدیث میں عاصم بن کلیب اکیلا یعنی منفرد تھا، اور یہی وجہ ان کی انگلی ہلانے والی حدیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ دوستو شاید آپ میں سے کچھ مانتے ہوں گے کہ فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر سچے انسان ہیں اور اہل حدیث فرقہ بھی سچا ہے، اور وہ اپنی انگلی ہلانے والی حدیث کو بھی عاصم بن کلیب کی وجہ سے ضعیف کہیں گے۔ جی آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی حدیث کو
کیا کہا ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل حرکت دینا بھی حدیث میں آیا ہے۔ دوستو، جب انسان اپنے فرقے کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ سچ اور جھوٹ میں فرق بھول جاتا ہے، اور یہی معاملہ ابو زید ضمیر صاحب کا بھی ہے۔ ترک رفع الیدین کی روایت آئی ہے تو فوراً عاصم بن کلیب پر منفرد ہونے کی جرح کر دی، لیکن جب اپنی حدیث آئی تو بیچاری عوام سے وہ جرح چھپا لی اور اپنی حدیث کو صحیح کہہ دیا۔ افسوس کہ ایسے دھوکے تحقیق کے نام پر کیے جاتے ہیں، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کا دعویٰ کرنے والا یہ اہل حدیث فرقہ دیکھیے کس طرح آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہماری ابو زید ضمیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ ان کی تشہد والی روایت عاصم بن کلیب کی وجہ سے ضعیف ہے، اور تشہد میں حرکت دینا یحرکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں میں صرف ابو زید ضمیر صاحب ہی دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے میں تو ان کے فرقے کے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ بس ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے دھوکے باز فرقے اور ان کے پرچار کرنے والوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے آپ کو عاصم بن کلیب کے نام پر دیا ہوا اہل حدیث فرقے کا دھوکہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل حدیث فرقے کے لوگوں نے انگلی ہلانے والی اپنی حدیث کی سند آپ سے کیوں چھپائی۔ تو بس اہل حدیث فرقے کے لوگوں کے پاس توبہ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، یا تو ہماری ترک رفع دین کی حدیث یعنی رفع دین نہ کرنے کی حدیث کو صحیح مانیں اور رفع دین کرنا چھوڑ دیں، اور نہیں تو اپنی انگلی ہلانے والی حدیث اور ابن خزیمہ کی سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کو چھوڑ دیں اور اس کو ضعیف مان لیں۔ انگلی ہلانے والی حدیث پر ہمارا عمل کیوں نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے۔ صفقات النور تجلى۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے۔ انہیں دیکھنے کے لیے ویڈیوز پر کلک کریں، نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ أهلي صحبي خلاني